تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی مدد کرے، اس کی حاجت کو پوری کرے، اس کی حاجت روائی کرے۔ اور جو دین کا رسمی تصور ہے اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ احادیث بھی سامنے آپ کے آئیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور اقامت کہی جا چکی ہے، اور ایک عورت آتی ہے کہ آپ چل کے میرا یہ کام کر دیجیے، اور آپ جماعت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کا کام کرتے ہیں، اس کے بعد واپس آ کر امامت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طویل نماز پڑھوں، اس کے بعد کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، چنانچہ میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ماں کو ڈانٹ پھٹکار ہوگی کہ بچے کو کیوں رونے کے لیے تم یہاں پر لے آئیں، بلکہ بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو نماز کو آپ مختصر فرما دیتے تھے۔ فرمایا کہ 2 مہینے میں مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، اس سے زیادہ مجھے محبوب یہ ہے کہ میں 1 گھڑی کے لیے جاؤں اور کسی مسلمان کی مدد کر دوں اور اس کی خدمت کر دوں۔ اور یہ آپ کا فیض سب کے لیے عام تھا، کافر، مشرک، یہودی، عیسائی جو بھی آتے تھے سب کے ساتھ آپ کا سلوک یہی تھا۔ عیسائیوں کا وقت آیا تو آپ نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا، ان کے لیے بہترین کھانے پکوائے، اور انہوں نے اپنی عبادت کرنی چاہیے تو آپ نے مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت دی کہ تم اپنی عبادت یہاں پر کر سکتے ہو۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، انسانوں کے ساتھ رواداری تھی، یہ رحمت تھی، یہ ان کی خدمت کا تھا، جس سے کہ دراصل لوگ کثرت کے ساتھ ایمان لائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ کہ قرآن سن کر ایمان لائے ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھی اور آپ کا یہ سلوک دیکھا انسانوں کے ساتھ، وہ ایمان لائے، ان کی تعداد تو لا متناہی ہے، بے انتہا ہے۔ اور آج تک بھی جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان ایمان لانے والوں میں زیادہ تعداد ان کی ہے کہ جو حضور کی سیرت سے اور آپ کی رحمت سے اور آپ کی انسان دوستی سے اور آپ کی انسانوں کے ساتھ تعلق سے، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اس سے متاثر ہو کے لوگ ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو برسوں صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور دور اول میں بھی یہی تھا کہ لوگ آ کے آپ کا چہرہ دیکھتے تھے، جا کر کہتے تھے یہ آدمی تو اتنا فیاض ہے اور اتنا بخشنے والا ہے اور اتنا معاف کرنے والا ہے، اس کو تو ہم ضرور اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ انسان کے ساتھ محبت اور تعلق کی ایک کیفیت ہے کہ جو احادیث سے، قرآن سے، مختلف نوعیت سے واضح ہو۔ یہ دراصل اس لیے اہمیت ہے، جس کو ابھی آپ تھوڑی دیر میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے، کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں لازم کی ہیں اس میں سے اس کو کسی عبادت کی حاجت نہیں، اس کو سجدے کی اور رکوع کی اور تسبیح کی اور تقدیس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کے اوپر 4 انگل زمین پہ خالی نہیں ہے، جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر رہا، کوئی رکوع نہیں کر رہا، کوئی قیام نہیں کر رہا، کوئی تسبیح نہیں کر رہا، کوئی حمد نہیں کر رہا، کوئی تکبیر نہیں کر رہا۔ اس کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ فرشتوں نے تو پہلے ہی دن کہا تھا کہ ہم تو آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، آپ یہ مخلوق کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ وہاں پر جا کر بھائی بھائی کا خون بہائے گا اور بھائی بھائی کی زندگی کو بگاڑے گا۔ یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ تو زمین میں فساد مچائے گا۔ اس کو آپ اختیار دیں گے، آزادی دیں گے تو یہ بھائی بھائی کا خون بہائے گا۔ اگر آپ کو یہی مطلوب ہے کہ آپ کی بندگی ہو، آپ کی پرستش ہو، تو یہ کام تو ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں تھا، بلکہ یہ انسان کے لیے انسان بن کر رحمت کا فرشتہ بن کر ہو، یہ دراصل اس کو مطلوب تھا۔ اسی لیے ساری عبادات کے اوپر بھاری جو ہے وہ انسان کی خدمت، اور ساری عبادات کو زائل کرنے والی چیز جو ہے وہ انسان کا حق مارنا اور اس کو ایذا اور تکلیف پہنچانا ہے۔